جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین بر سارا ہو کرنا یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ۔ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے۔ تو ناظرین، وادی مکہ، وادی ابراہیم علیہ السلام میں وہاں سے ہوتے ہوئے اور روضہ کی وادی میں ہم جا رہے ہیں۔ وہ ہجرت کا ہی ایک مقام ہے جہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا۔ وادی روضہ سے حدیبیہ کے قریب وادی فاطمہ ہے، الحمیمہ کا علاقہ ہے، مرہ زہران کا علاقہ ہے، جبل داف ہے اور جبل مسکر ہے۔ اس کے اطراف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر فرمایا اور بالخصوص وادی فاطمہ اور حمیمہ کے علاقے کو حضور نے عبور کر کر اسفان کی طرف بڑھے، جبکہ اسفان شہر میں بھی حضور کا قیام نہیں رہا۔ اسفان کے قریب سے ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کی طرف بڑھ گئے جس چٹان کے نیچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سونے کا انتظام کیا تھا۔ آج ہجرت کا دوسرا دن ہے اور ابھی تک ہم 6-7 مقامات کو ہم کور کر پائے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو دیکھتے رہیں، سپورٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ہجرت کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے، جس راہ سے وہ۔ ابھی ہم جس وادی میں تھے، وادی مکہ، وادی ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے یہ میٹرو کی لائن جو جا رہی ہے، یعنی یہاں سے اس وادی کا فاصلہ تقریباً یوں کہ لے 10 سے 12 کلومیٹر کا ہے۔ یعنی اسی علاقے میں ہم تھے، تھوڑے سے فاصلے پر، جہاں ان دونوں وادیوں کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے۔ یہاں سے یہ جدہ روڈ کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کو اختیار نہیں فرمایا جن راستوں پر قوافل کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ ساحلی راستہ حضور نے اختیار فرمایا، تو جغرافیائی اعتبار سے تو ان راستوں کو سمجھنا آسان ہے، اور یوں ہی دیکھیں گے تو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مدینے کا بظاہر راستہ اور ہے، اور ہجرت کے راستے سے ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار فرمایا وہ بالکل جدا راستہ ہے، کہ ان راستوں کے حوالے سے مشرکین نہیں جانتے تھے۔ دشمنوں کی نظروں سے بچا کر خفیہ راستے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا تک پہنچ گئے تھے۔ راستے کے مناظر پیش خدمت ہیں، آپ دیکھیں، وادی روضہ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم۔ فی الحال ابھی جو راستہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ راستہ نہیں جس راستے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ وادی روضہ کا جو اندرونی راستہ جا رہا ہے وہ انتہائی دشوار راستہ ہے، جس پہ گاڑی چلانا بہت مشکل ہے، ریتیلی زمین ہے۔ تو اس ٹریک پہ آ کے ہم آگے سے ٹرن مار کے اسی ٹریک پہ چلے جائیں گے جس وادی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر فرمایا۔ اس راہ سے وہ یہ راستہ روضہ کی طرف جاتا ہے۔ والا ہو کر گزرے، جس راہ سے وہ۔ یہ شیشے میں دیکھ رہے ہیں آپ قرآن شریف کا نقشہ جو انہوں نے توغرے کی شکل میں بنایا ہوا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں پکا روڈ ملا ہے، یہاں سے روضہ کی طرف کچا روڈ پھر شروع ہو جائے گا۔ یہاں سے کچے روڈ کا سفر ہے ہمارا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔
یہ ہجرت مدینہ ان کی خوشبو سے مہک جاتی ہے کلیاں واللہ کیسے پھولوں میں سمائے ہے تمہارے گیسو ہجرت مدینہ یہ ہجرت مدینہ یہ ہجرت مدینہ یہ ہجرت مدینہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہم اس وادی روضہ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے یہ چٹان رکھے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر مکانات تھے بنے ہوئے. یہ دیکھیں یہاں پر سے مہک جاتی ہے کلیاں واللہ کیسے پھولوں میں سمائے ہے تمہارے گیسو ہجرت مدینہ یہ ہجرت سید والا. ناظرین ایگزیکٹ ہم لوکیشن پہ آ چکے ہیں. یہ وادی روضہ ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں. پہلے ہم وہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم اس طرف تھے وادی مکہ وادی ابراہیم علیہ السلام. وہاں سے ہوتے ہوئے ہم نے گاڑی وہاں سے کچے روڈ سے گھماتے ہائیوے پہ آئے ہیں. ہائیوے سے ہو کے پھر وہ جو قرآن شریف اور رحل بنایا ہوا ہے وہاں سے ہم نے ٹرن مارا ہے. ٹرن مار کے ہم اس حصے میں آئے ہیں. 4 ربیع الاول شریف کو حضور غار سے نیچے آئے. وادی مکہ وادی ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے عبور فرمایا. حضور کے سیدھے ہاتھ کی جانب بشیمات پہاڑ تھا. حضور کے بائیں جانب ابو عدام پہاڑ تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے اس وادی کی طرف سفر رہا ہے. یہاں سے ابھی ہمیں اس طرف جانا ہے کیونکہ وادی فاطمہ، حمیمہ، مرہ، زہران، ضعف اور مسکر کا علاقہ اسی طرف ہے جن خطوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبور فرمایا تھا. اب اس طرف ہم جاتے ہیں اور وہاں کے مناظر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے. رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو. یہاں سے لاکھوں لوگ گزر جاتے ہیں لیکن اتنی زبردست زیارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے ریلیٹڈ یہاں پہ موجود ہے اور لوگ نہیں جانتے. یہاں پر کسی زمانے میں مکانات وغیرہ بنے تھے. یہاں پر گھر وغیرہ بھی تھے جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرانے آثار بوسیدہ حالت میں. جس طرح یہاں پہ جو حال ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں مکانات وغیرہ تھے یا قلعہ تھا. یہاں چھوٹی موٹی آبادیاں تھیں کسی زمانے میں یہاں پر، بلکہ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی یہاں سے ہم بڑھ رہے ہیں آگے کی طرف. مقام پر پہنچیں گے اور آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ. رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر ہجرت مدینہ یہ ہجرت مدینہ یہ ہجرت مدینہ یہ ہجرت. ناظرین یہاں پر گاڑی ہم نے روکی ہے تھوڑا سا آپ کو راستے کے حوالے سے معلومات میں دے سکوں. دیکھیں یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو، کالے کالے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں، اس طرف صلح حدیبیہ ہے.
सुलह हुदैबिया और वादी फातिमा, ये देखिए ये वादी फातिमा है जिसको वादी हमैमा भी कहा जाता है। वादी फातिमा और सुलह हुदैबिया उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की जानिब था, उल्टे हाथ की जानिब। और इस तरफ मक्का अल मुकर्रमा है। मक्का अल मुकर्रमा हुजूर अलैहिस्सलाम के सीधे हाथ पे था। वादी मुर्रा ज़ोहरान भी इसी इलाके में है। और वो सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, वो पहाड़, उस पहाड़ के करीब से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफर फरमाया। उस पहाड़ का नाम है जबले दाफ। जबले दाफ से होते हुए उस तरफ एक पहाड़ है, वो जो काले कलर का पहाड़ देख रहे हैं, उसका नाम है जबले मिस्किर। जबले दाफ जबले मिस्किर के दरमियान से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर फरमाया था। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बने रहिए। नाजरीन, हम आपको इंशाअल्लाह जबले दाफ के करीब की ज़ियारत भी इंशाअल्लाह कराएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। नाजरीन, माशाअल्लाह जबले सौर से हम सफर करते करते उस मुकद्दस वादी से हम गुजरने लगे हैं, जिस वादी से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुजर फरमाया है। नाजरीन, अर्दुल हमैमा ये हमारे दिल की जानिब है। अभी वहां से हम होकर उस वादी में वीडियो बनाकर हम आए हैं, जो वीडियो हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। वादी हमैमा के करीब से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजर फरमाया। ये जो आबादी देख रहे हैं, ये वादी हमैमा है। अर्दुल हमैमा के पास उबूर करके अस्फान की तरफ हुजूर बढ़े, लेकिन शहरे अस्फान में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुखूल नहीं हुआ। हुजूर अस्फान के करीब से होकर गुजर गए। जो नक्शे में हम आपको दिखा रहे हैं, आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ है। मेरे दिल की जानिब इस तरफ हुदैबिया है। दरबुल हक मक्का अल मुकर्रमा के रास्ते को इख्तियार फरमाया, वो रास्ता जो दौरे कदीमा का मक्का से जिद्दा होकर निकलता था, लेकिन इस रास्ते के हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं। मुर्रा ज़ोहरान, वादी फातिमा और वादी हमैमा जिसको कहा जाता है फिलहाल, वहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजर फरमाया। और वादी हमैमा की ज़ियारत हम आपको करा रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हमने नमाज असर भी पढ़ी है। नमाज असर पढ़ के हम यहाँ पर आए हैं और इस इलाके में शूट कर रहे हैं। ये वही वादियाँ हैं, ये वही इलाका है जहाँ से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ है। यहाँ से हम अगले मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए चलिए आगे बढ़िए। यहाँ से हमारा सफर है जबले दाफ की तरफ। हमारे साथ बने रहिएगा। शाम हो गई है, मगरिब हो गई है। आगे का सफर कैसा होगा, किस हाल में होगा, कुछ नहीं जानते। हुजूर की मोहब्बत में हमारा सफर जारी है, सफर हिजरत। अंबर सारा होकर हिजरते मदीना, ये हिजरते मदीना, ये हिजरते मदीना, ये हिजरते मदीना, उनकी खुशबू से महक। नाजरीन, हम बढ़ चुके हैं जबले दाफ की तरफ। पीछे हम दिखा चुके हैं मुर्रा ज़ोहरान। मुर्रा ज़ोहरान को आजकल अल-जमूम कहा जाता है। जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, गाड़ी हमारी जा रही है जबले दाफ की तरफ, और हमारे सीधे हाथ पर जहां हम हैं इस वक्त, यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर अल-जमूम मुर्रा ज़ोहरान का वो इलाका है। इस इलाके में कुछ आबादियां आपको नज़र आएगी। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में एक रास्ता निकाला गया है जो इस वादी से करीब होकर गुजरता है। यहाँ आबादी हो गई कि रोड से रोज़मर्रा के सामान, खाने पीने, इस्तेमाल की चीज़ें मिल जाती है, तो कुछ आबादी यहाँ पर हो चुकी है। वरना हिजरत के रास्ते पे अगर बात किया जाए तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रास्ते को इख्तियार फरमाया कि जिन रास्ते पर कवाफिल की गुजर नहीं होती थी, क्योंकि दुश्मन ताक़ुब में थे और दुश्मनों की नज़रों से बचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने पहुंचना था। इसीलिए आम रास्तों से हट कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलग रास्ता इख्तियार किया था।
اگرچہ قافلوں کا راستہ یہ تھا کہ وہ مشرق کی طرف سے گزرا کرتے تھے، یہ عام راستہ نہیں تھا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی قافلہ جب سفر کرتا ہے تو حضور غار ثور سے اترنے کے بعد مغرب کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس راستے کو اختیار فرماتے ہیں تاکہ دشمنوں کی نظروں سے اوجل ہو کر بخیر و عافیت کے قافلہ آگے بڑھ سکے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت منصوبہ بندی اور ان کی حکمت عملی کے تحت یہ سفر جاری رہا۔ یہ جبل داف کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، جبل داف اور مرہ ظہران کے پہاڑ جو ہیں آگے چل کے یہ لمبا پہاڑی سلسلہ بنا لیتے ہیں، ایک پہاڑ اگلے پہاڑ سے یوں سمجھ لے جڑ جاتا ہے، جو قدرتی طور پہ سفر کے لیے، نقل و حرکت کے لیے پردہ اور آڑ کی صورت بناتا ہے۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ہجرت کا سفر، وہ نورانی سفر جن راستوں سے، جن خفیہ راستوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا ہے۔ ان خفیہ راستوں کا آپ بھی گھر بیٹھے دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ زیارت کرتے رہیں، اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں تاکہ دوسرے مسلمان بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نورانی سفر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے ہمارے ویڈیو کے ذریعے سے۔ وادی داف کے بعد ہمارا اگلا سفر ہے وادی الغمیم اور اس کے بعد اسفان کی وادی۔ وادی الغمیم میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، کون سا واقعہ درپیش ہوا، اور وہاں سے اگلا سفر اسفان میں حضور داخل ہوئے نہیں ہوئے، کناروں سے سفر رہا۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، مکمل ایپیسوڈ دیکھتے رہیے۔ مدینہ یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، ان کی خوشبو سے مہک جاتی ہے کلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں سمائے ہے تمہارے گیسو۔ ہجرت مدینہ یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت